سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وقال في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ مائیوں اور بہنوں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے دو حدیثیں تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مع الاہل و عیال صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات منظور و مقبول فرمائیں. جیسے کہ سابقہ دروس میں الحمدللہ مشاعر کا ذکر ہوا تھا، آج بھی حج کے بارے میں اہم اور موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ سب کا حج صحیح فرما دے، کہ سنت کے مطابق ہو. حج کو حج سمجھیں، حج کو میلہ نہ سمجھیں. ایک بات تو یاد رکھیں کہ حج کے 3 مہینے ہیں. اس کو اصطلاح علماء میں کہتے ہیں میقات زمانی، یعنی میقات جس کا تعلق زمان سے ہے، وہ 3 مہینے ہیں. اشہر حج 3 ہیں: شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ. یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں. اسی طریقے سے حج کے اقسام بھی 3 ہیں. ایک حج قران ہے، ایک حج تمتع ہے، ایک حج افراد ہے.
اب حج کے 3 مہینے اور حج کی بھی 3 قسمیں، اور اللہ نے قرآن میں ہمیں 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، جس پہ حج فرض ہو جائے، پہلی شرط کیا ہے کہ لا رفث، کوئی شہوت والی بات حتیٰ کہ بیوی سے بھی نہ کرے، ولا فسوق، اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور حج کے درمیان میں جھگڑا نہ کرے۔ ان 3 چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، اس میں سب برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور 3 مہینے جو ہیں حج کے، وہ بھی یہ نہیں کہ ایسے عوام نہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، یہ جانے پہچانے مہینے ہیں، ان کو سب دنیا جانتی ہے، کافر بھی جانتے تھے، اپنے بھی جانتے تھے، دوسرے بھی جانتے تھے۔ اور جس پہ حج فرض ہو جائے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، اسی طرح حضور کی حدیث مبارک ہے ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، لوگوں تم پر لوگوں نے، اللہ نے حج فرض کیا ہے، لہذا حج کا فرض ادا کریں۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ زندگی میں حج صرف ایک دفعہ فرض ہے، یاد رکھو، باقی اگر اللہ توفیق دے تو وہ نفلی حج شمار ہوں گے، فرض ایک دفعہ ہے۔ نماز 5 دفعہ فرض ہے، رمضان کا روزے پورا مہینہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ فرض ہے، اور حج زندگی میں 1 دفعہ ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جب حضور نے فرمایا نا کہ حج فرض ہو گیا تو ایک صحابی نے پوچھا لِكُلِّ عَامٍ یا رسول اللہ، یہ ہر سال فرض ہے؟ آپ چپ کر گئے۔ اس نے دوبارہ پوچھا، آپ چپ کر گئے۔ اس نے تیسری دفعہ پوچھا، آپ چپ کر گئے۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے بندو سوال نہ کیا کرو، لو قلت نعم، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو اللہ ہر سال فرض کر دیتے، پھر کون پورا کرتا؟ یہ تو اس کا کرم ہے کہ زندگی میں صرف 1 دفعہ فرض ہے۔ اور فرض بھی جیسے نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مرد ہے، عورت ہے۔ حج صرف ان پہ فرض ہے جو طاقت رکھتے ہیں۔ طاقت کا معنی کیا ہے کہ آنے جانے کے اخراجات ان کے پاس کھلے موجود ہیں، صحت بھی ہے، بدنی طاقت بھی ہے، اور مالی طاقت بھی ہے۔ حج ان کے لیے ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، مالی طاقت نہیں ہے، تو حج فرض نہیں ہے، یعنی فقیر پہ حج فرض نہیں ہے۔ اللہ اس کو سبب بنا دے، اللہ توفیق عطا فرما دے، یہ الگ بات ہے۔ اور جب حج فرض ہو جائے یہ بھی حکم ہے کہ جلدی ادا کرو، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں سخت وعید ہے کہ من استطاع منکم ان یحج فلیحج، حضور نے فرمایا طاقت ہے تو حج کرو، اگر نہیں کرو گے فرمایا غصے میں فلیمت ان شاء یہودی او نصرانی، چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ تو اس لیے حج کی اہمیت کا پورا خیال رکھیں۔ اب حج کے ہم مہینوں میں ہیں، اور حج کی 3 قسمیں جو میں نے عرض کی، ایک افراد ہے، ایک قران ہے، ایک تمتع ہے۔ قران کہتی ہیں کہ جب آدمی میقات پہ آئے، اپنے میقات سے آئے حج کے لیے، تو وہاں دونوں کی نیت ملا کے کرے،
کہ لبیک بحجۃ و عمرۃ، میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام کٹھے باندھ رہا ہوں۔ اور پھر وہ آخری حج تک یعنی احرام میں رہے گا، مکے میں آئے گا، طواف کرے گا، عمرہ کرے گا، سعی صفا مروہ دوڑے گا، اور اس کے بعد اللہ توفیق دے طواف قدوم کرے گا، پھر اسی احرام میں رہے گا، بال نہیں کٹائے گا، اسی احرام سے پھر وہ مینا چلا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں حج قران۔ صرف فرق اس میں یہ ہے کہ بعض علماء نے اس کے لیے پابندی رکھی ہے کہ حج تمتع یا قران ہو تو بکری جو ہے یا جانور ذبح کا جو ہے وہ ساتھ لے کے آئے، اس کو کہتے ہیں سائق الہدی۔ اگر اس کے ساتھ نہ ہو تو وہ کہتے ہیں پھر حج قران یا تمتع نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افضل تو ہے کہ ساتھ لائے، لیکن مجبوری ہے، کون ہمیں جہاز میں بکریاں لانے دے گا؟ اس لیے ذبح کرنا ضروری ہے، ساتھ لانا ضروری نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ چلو اگر ایک آدمی ساتھ لے آئے لیکن ذبح نہ کرے تو کیا ادا ہو جائے گی؟ تو معلوم ہوا کہ اصل ذبح ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی راستہ چھوڑ دو، چلتے جاؤ، کیوں راستہ بند کر کے کھڑے ہو جائے تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، راستہ چھوڑ دیں، جنہوں نے جانا ہے چلے جائیں، راستہ چھوڑ دیں، اتنا راستہ رکھیں کہ لوگ آسانی کے ساتھ نکل جائیں۔ درمیان میں عورتیں ہیں، پس رہی ہیں، کوئی یہ اچھا حج ہے بھائی کہ جہاں کھڑے ہو گئے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، بس اب ان کو کون ہلائے؟ جگہ بناؤ، بیٹھ جاؤ، یہ راستہ چھوڑو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لائے ہیں تو آپ مدینہ پاک سے تشریف لائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں پہنچے تو آپ کی زوجہ مطہرہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے غسل کر کے اس وقت یعنی جو میک اپ سامان تو نہیں ہوتے تھے، تیل لگا لیا، کنگھی دے دی، اچھے کپڑے پہن لیے۔ تو حضرت علی جب آئے تو آپ دیکھ کے ناراض ہو گئے، نے فرمایا کہ فاطمہ تم جانتی ہو کہ میں اتنے عرصے کے بعد آ رہا ہوں، آدمی اگر بیوی سے جدا ہوتا ہے، دور ہوتا ہے تو شاذ بات ہے کہ اس کی خواہش بڑی تیز ہوتی ہے، اور تم یہاں باقاعدہ تیار ہو کے غسل کر کے کپڑے پہن کے بیٹھی ہو۔ اور انہوں نے کہا علی مجھ سے ناراض نہ ہوں، جا کے حضور سے پوچھے، مجھے حضور نے حکم دیا تھا کہ تمتع کرو، میں عمرہ کر کے فارغ ہو گئی، میں جب عمرہ کر کے فارغ ہو گئی تو صاف بات ہے کہ پھر مجھے اپنے خامن کے استقبال کے لیے تیار ہونا ہے۔ شریف بیویاں تو خامن کے لیے تیار ہوتی ہیں نا، آج کل دوسروں کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ حضرت علی تشریف لے گئے حضور کی خدمت میں، اور جا کے بی بی فاطمہ کی شکایت بھی کر دی۔ آپ غصے میں تھے نا، شدت جذبات میں تھے۔ آپ نے فرمایا حضرت علی سے ہے کہ تم جھگڑا بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے میقات پہ آ کے نیت کیا کی تھی؟ یمن والوں کا میقات جو ہے نا وہ یلملم ہے، پاکستان اور ہندوستان کا بھی یلملم ہے، لیکن ہم اس محاذ سے گزرتے ہیں، اس کے اوپر نہیں پہنچتے۔ جیسے مدینے والوں کا ذل حلیفہ ہے۔ تو حضرت علی نے عرض کیا، انہوں نے کہا حضور جب میں میقات پہ آیا اور میں نے ارادہ کیا نیت کا، تو میں نے نیت یہ کی تھی کہ یا اللہ مجھے علم نہیں ہے، جو نبی کی نیت ہے وہی علی کی نیت ہے۔
کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں حضرت علی جو یعنی تمام اولیاء کے سربراہ ہیں، جن سے ولایت کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور تمام سلاسل ولایت و تصوف کی مدار حضرت علی ہیں، ان کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضور مجھے پتا نہیں تھا نا کہ آپ کی کیا نیت ہے، میں تو وہی حج کرنا چاہتا تھا نا جو آپ کا ہے، تو میں نے یہی نیت کر لی کہ یا اللہ جو نبی کی نیت وہ علی کی نیت۔ آپ نے بتایا دیکھو میں نے تو قران کیا ہے، لیکن کیا تم قربانی کے جانور ساتھ لائے؟ انہوں نے کہا حضور صرف ساتھ نہیں لیا، آپ کے لیے بھی لے کے آیا ہوں۔ تو اس وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ جانور کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو حضرت علی یمن سے لے آئے ہیں وہ تو حضور کے ساتھ نہیں تھے نا، مانا ہے کہ کوئی دوسرا بھی لے آئے تو جائز ہے۔ جیسے کہ اب یہاں بینک ہمارے لیے لے آتا ہے، یا کوئی اور حجاج کرام کے گروپ لیڈر لے آتے ہیں، قربانی کا انتظام کرتے ہیں، تو مقصد ہے کسی نے کر تو دیا نا۔ یہ ہے حج قران، اور ایک ہوتا ہے حج افراد، صرف حج، یعنی جب آدمی میقات پہ ہو تو صرف حج کی نیت کرے، عمرہ نہ ملائے ساتھ میں، نہ عمرے کی نیت کرے، صرف حج، اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ اور اگر حج کے مہینوں میں آئے، میقات سے پہلے عمرے کی نیت کرے، مکے میں آ کے عمرہ کرے، طواف کرے، صفا دوڑے، بال کٹوائے، احرام کھل گیا، اب وہ پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھے گا، اس کو کہتے ہیں تمتع۔ اصل معنی کیا ہے تمتع کا؟ فائدہ اٹھانا، نفع اٹھانا، کہ اب جب آدمی فارغ ہو گیا نا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، میاں بیوی ملے، تو فائدہ اٹھا رہا ہے نا۔ پھر جب 8 ذی الحج آئے تو حج کا احرام باندھے، اس کو کہتے ہیں تمتع۔ یاد رکھو، دونوں کو ملا کے باندھے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج۔ یاد بھی رہے گا کہ نہیں؟ جیسے نکاح کرتے ہو نا، عقد قران، دونوں کو ملاتے ہو نا، میاں بیوی کو، تو یہ حج قران، حج اور عمرہ دونوں کی نیت اکٹھی کریں۔ افراد کس کو کہتے ہیں؟ کہ صرف ہاں جی حج کی نیت کرے۔ تمتع کس کو کہتے ہیں؟ کہ پہلے عمرہ کر کے احرام سے، پھر 8 کو حج کا احرام باندھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تینوں قسمیں حج کی ہیں۔ اب اس میں بھی آپ مسئلہ سمجھ لیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو حج تمتع افضل ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج قران افضل ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج افراد افضل ہے۔ اب جو جاہل لوگ ہیں وہ کہیں دیکھیں جی ائمہ کا اختلاف ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ ہر کسی کی سوچ ہے اور اجتہاد ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قران افضل ہے، دلیل ان کی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے حج قران کیا ہے کہ نہیں کیا؟ سب سے افضل نبی آپ، انبیاء میں بھی افضل، آپ کا حج بھی افضل، تو لہذا قران افضل۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں تمتع افضل ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، وہ کیا ہے کہ جب حضور مکے میں آ گئے، حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ جن لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوں
وہ عمرہ کر کے حلق کر کے احرام کھول دیں، اور جن کے ساتھ قربانی کے جانور ہوں وہ احرام نہیں کھول سکتے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ، آج 4 دن حج ہے، 4 دن کے بعد ہم نے حج پہ نکلنا ہے، اگر احرام کھل گیا پھر ہمیں بیوی کی بھی خواہش ہوگی، تو ہم تو پھر دنیا کے خیالات میں الجھ جائیں گے۔ اس طرح احرام کی پابندی ہے نا، ایک ہی فکر ہے حج کا۔ اور ہمیں اللہ کے بندے، اگر میں جانتا نا میں بھی تمتع کرتا، اور اگر اللہ نے مجھے دوبارہ موقع دیا میں تمتع کروں گا، تو امام صاحب فرماتے ہیں آپ کی تمنا تھی کہ میں تمتع کرتا، لہذا تمتع افضل ہے۔ تو ان کی بھی دلیل ہے، کوئی امام بغیر دلیل کے بات نہیں کہتا۔ یہ تو اعتراض کرنے والے جاہل ہیں، بلا وجہ ائمہ پر اعتراض، وہ سب ائمہ کتاب و سنت کے پابند ہیں۔ اب امام شافعی کہتے ہیں کہ حج افراد افضل ہے، بھی ان کی کیا دلیل ہے؟ وہ فرماتے ہیں اللہ نے حج فرض کیا ہے، عمرہ بھی فرض کیا ہے۔ ہاں جی، للہ علی الناس حج البیت، فرض کیا کیا؟ تو جب فرض حج ہے تو افضل حج وہی ہے جو فرض ہے، عمرہ تو فرض ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال تمام ائمہ پر اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ دعا یہ کرو، قران والے ہیں، تمتع والے ہیں، افراد والے ہیں، اللہ سب کو خلوص نیت کے ساتھ سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اب یاد رکھیں کہ افراد والے بھی بہت تھوڑے ہوں گے اور قران والے بھی تھوڑے ہوں گے، سب سے زیادہ تمتع والے ہوں۔ تو اب آپ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ سنت یہ ہے کہ ہم 8 تاریخ کو آدمی غسل کرے، اپنے بدن کی صفائی کرے۔ وہ جو حکم ہے نا جی کہ ذی الحجہ میں چاند دیکھنے کے بعد بال نہ کٹائیں، وہ تو ان لوگوں کے لیے جو حج پہ نہیں ہوتے، کہ اپنے ملک میں ہو تو کم سے کم حاجی والی شکل تو بنا لو۔ یہاں تو ابھی جو عمرہ کر کے آئے گا اس کو سر منڈانا ہے۔ تو اس لیے سنت یہ ہے کہ غسل کرے، بدن کی صفائی ہو، ناخن واخن ہر چیز صاف کر لے، اور اپنے بدن پہ خوشبو بھی لگائے۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ اگر میاں بیوی اکٹھے ہیں تو میاں بیوی ملاقات بھی کر لیں احرام سے پہلے، یہ بھی سنت ہے۔ حضور پاک جب ذوالحلیفہ پہ تشریف لائے، آپ مدینے سے آئے تھے نا، تو ذوالحلیفہ میں رات کو قیام کیا، تو ایک ہی رات میں حضور کے ساتھ 9 بیویاں تھیں۔ آپ ہر بیوی کے پاس ملے، اللہ نے انبیاء کو تو 100 مرد کی طاقت دی ہوتی ہے نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سنت بھی ہے اور اغض للبصر بھی ہے۔ علماء نے کہا کہ جب بیوی سے اپنی خواہش مٹا لے گا، شہوت ختم ہو جائے گی، تو اس کی نظر کسی دوسرے پر نہیں پڑے گی، اس کے خیالات صحیح ہو جائیں گے۔ اگر بیوی نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ اب غسل کرنے کے بعد افضل تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر حرم میں ہے تو حرم سے احرام باندھے، حتیم سے باندھے، مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے باندھے۔ ورنہ آپ جس محل میں ہیں، جس محلے میں ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، جہاں آپ کے ٹھکانہ ہے، عزیزیہ میں ہے، مسئلے میں ہے، اجیاد میں ہے، بطحہ قریش میں ہے، جہاں بھی ہے، وہی غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں سنت احرام۔ نیت کیا ہوگی؟ سنت احرام۔ پہلی رکعت میں سورۃ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ لیکن یہ نماز جب پڑھیں گے سر پہ کپڑا ڈال کے پڑھیں گے، کیونکہ ابھی تو آپ کا احرام شروع نہیں ہوا۔ احرام تو نیت کے بعد شروع ہوگا۔
جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو اب آپ اپنا کپڑا اتار لیں۔ عورتیں بھی 2 رکعت نماز پڑھیں گی۔ سر پہ جو کپڑا باندھتی ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ بال نظر نہ آئے، وہ احرام نہیں ہوتا، اسی لیے ان کو ہر نماز کے لیے وہ کپڑا کھولنا پڑے گا، کھول کے مسح کریں گی۔ اگر کپڑے کے اوپر انہوں نے مسح کیا تو نہ وضو ہوگا نہ نماز ہوگی۔ ہماری بیٹیاں سمجھتی ہیں کہ او میرا رومال کھل گیا، میرا احرام کھل گیا، او میرا رومال گر گیا، میرا احرام گر گیا۔ بے وقوفی والی بات۔ عورت کے لیے احرام وہی ہے جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، صرف اتنا وہ احتیاط کرے کہ اس نے کپڑا باندھ لیا، اسی دوپٹے کو باندھ لیا، اور آگے اپنے جیسے گھونگھٹ نکالتے ہیں نا ایسے کپڑا کھینچ لے بس، تاکہ پردہ بھی رہے اور کپڑا چہرے کو بھی نہ لگے۔ اگر عورت ایام حیض میں ہے اور 8 ذی الحج آ گئی، اب غسل کرے گی، یہ نظافت کا غسل ہوگا، پاکی کا نہیں ہوگا، صفائی کا ہوگا، اور اس کے بعد نماز نہیں پڑھے گی لیکن نیت کرے گی اور لبیک بھی پڑھے گی۔ اور عورت حیض کی حالت میں یاد رکھیں، ہماری بعض بہنیں اور بیٹیاں گھبرا، ہائے میرا مہینہ پاک ہو گئی، ہائے مہینہ پاک ہو گئی، پتہ نہیں میرا حج شاید قبول نہیں ہوگا۔ یہ بے وقوفی والی باتیں ہیں۔ بی بی عائشہ خود ناپاک ہو گئی، ایام حج میں بی بی عائشہ کو حیض آ گیا۔ اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ کی حکمت ہے، اگر اللہ چاہتے تو حیض روک دیتے 2 ہفتے کے لیے، لیکن اگر بی بی عائشہ کو حیض نہ آتا تو مسئلہ کون سمجھاتا؟ تو بی بی عائشہ بھی پریشان ہو گئی، یا رسول اللہ مجھے تو حیض، فرمایا کیا ہو گیا؟ افعلی کما یفعل الحاج، سب کچھ کرو جو حاجی کریں گے، صرف نماز اور طواف نہیں کرو گی۔ تو لہذا عورتیں بھی نیت کرنے کے بعد لبیک پڑھتی رہیں، آہستہ آہستہ، مرد زور سے۔ اور عورت حیض میں مینا جا سکتی ہے، عرفات جا سکتی ہے، تسبیحات پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور عرفات میں دعائیں کر سکتی ہے، پھر مزدلفہ میں آ سکتی ہے، نماز نہیں پڑھے گی۔ 10 تاریخ کو آگے جمرۃ العقبہ پہ کنکری مار سکتی ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، بال کٹا سکتی ہے، یعنی سب کچھ کرے گی، صرف نماز اور طواف نہیں کرے گی۔ اور مرد جو ہیں وہ تو 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے لبیک پڑھیں گے۔ لبیک جو ہے یہ حجاج کرام کا ترانہ ہے، یاد رکھ رہے کیسے پڑھیں گے؟ لبیک اللہم لبیک، یاد کر رہے ہیں اور صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کم از کم 3 دفعہ پڑھیں، اور 3 دفعہ پڑھنے کے بعد اگر یاد ہو سکے تو یہ دعا بھی مانگا کریں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ جس کو نہ آئے وہ کہ یا اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں اور جہنم سے نجات چاہتا ہوں۔
آپ نے عمرے میں بھی الحمدللہ لبیک پڑھا ہوگا، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ لبیک کا کیا معنی ہے؟ لبیک کیا معنی؟ میں حاضر ہوں۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی پکارے، کوئی بلائے۔ دیکھیں نا، ہم مدرسوں میں پڑھتے تھے، سکول میں چھوٹے بچے اور استاد کہتے فلاں، وہ کہتے لبیک، میں حاضر ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلانے والے نے بلایا ہے تو ہم لبیک کہہ رہے ہیں، ورنہ لبیک کا کیا معنی تھا؟ بعض علماء نے فرمایا کہ وہ ندائے خلیل، جو اللہ کے حکم سے حضرت خلیل نے اعلان کیا تھا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ نے حکم دیا، خلیل اب میرا گھر بن گیا ہے، اعلان کر دو لوگوں کو کہ حج پہ آئیں۔ تو حضرت خلیل نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں تو حاضر ہوں، لیکن میری آواز تو مکے کے پہاڑوں کے باہر بھی نہیں پہنچے گی۔ اللہ نے فرمایا خلیل میرا حکم ہے، پکارنا تیرا کام ہے اور آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے آواز میں اتنی برکت دی کہ اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں بھی تھا تو وہاں سن رہا تھا، عالم ارواح میں ارواح تھے تو وہ بھی سن رہے تھے، اور ندائے خلیل کا جواب بھی دے رہے تھے، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ بلکہ بعض علماء کہتے ہیں جس نے ایک دفعہ لبیک کہا وہ ایک حج کرے گا، جس نے 10 دفعہ کہا وہ 10 دفعہ حج کرے گا۔ اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تم پکارو گے تو ساری کائنات سے لوگ آئیں گے۔ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، پیدل بھی آئیں گے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور کمزور اونٹنیوں پہ بھی آئیں گے، ہر گھاٹی سے، ہر کونے سے لوگ آئیں گے۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ جو آدمی حج پیدل کرتا ہے، فرمایا اس کو ہر قدم پہ حرم کی 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور ایک نیکی کا؟ انہوں نے فرمایا ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر۔ اب 700 کو پھر 1 لاکھ سے ضرب دے، ہر قدم پہ مل رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ حج پیدل کرنا بالکل اعلیٰ ہے، افضل ہے، اولیٰ ہے، لیکن جو نوجوان ہیں، جو تندرست ہیں، جو حج کرنا جانتے ہیں، ہمت ہے، وہ جائیں، عورتیں نہ جائیں، بوڑھے بھی نہ جائیں پیدل کبھی۔ صرف آپ ایسا کریں کہ مثلاً آپ عرفات میں پہنچ گئے، نماز کے لیے پیدل چلے گئے۔ اچھا آپ مزدلفہ میں آ گئے، مینا میں آ گئے، کنکریاں مارنے کے لیے پیدل چلے گئے، تو پیدل والی نیکیاں بھی مل گئیں، سواری والی بھی مل گئی۔ پھر آپ طواف زیارت پہ آئیں گے، طواف کریں گے، صفا کریں گے، وہ بھی تو پیدل چل رہے ہیں۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے، اور سنت یہ ہے کہ ہم نے 8 تاریخ کو احرام باندھ کے ظہر کی نماز سے پہلے کہاں پہنچنا ہے؟ ہاں جی، اچھا جھگڑوں میں نہ پڑو۔ جس آدمی کے بھی 15 دن سے کم ہے وہ مسافر ہے، نماز قصر پڑے گا۔ اور اگر اللہ تعالی مسجد خیف میں، مسجد نمرہ میں، مسجد الحرام میں، جہاں بھی مسجد میں پہنچنے کی توفیق دے، امام کے ساتھ آپ پڑھیں، قصر پڑھیں، اور 2 نمازیں بھی ملا کے پڑھائیں گے ظہر و عصر۔ جھگڑے میں نہ پڑھیں، آپ اختلاف میں نہ پڑھیں۔ ان کی بھی الحمدللہ نمازیں صحیح ہیں، اور جو حنفی مسلک پہ شدت سے عمل کر کے اپنے اپنے خیمے میں اپنے اپنے وقت میں 4 پڑھیں گے، ان کی بھی نمازیں صحیح ہیں۔
یہ اختلاف ہے اقوال کا، یہ جھگڑا نہیں ہے، یہ ایک دوسرے پر الزام لگانے کی بات نہیں ہے۔ امام صاحب یہ کہتے ہیں بھی نماز مستقل فرض ہے، حج مستقل فرض ہے، ایک دوسرے میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں بھی حضور نے 2 رکعتیں پڑھی، منصور نے، حضور تو مسافر تھے، مدینے سے تشریف لائے تھے، تو آپ جھگڑے میں نہ پڑیں۔ 8 تاریخ کو سنت یہ ہے کہ احرام باندھ کے لبیک پڑھتے ہوئے بسوں پہ، سواری پہ، پیدل مینا پہنچے۔ ظہر سے پہلے پہلے مینا میں پہنچنا سنت ہے، لیکن آج کل سنت پہ عمل وہ کر سکتے ہیں جو پیدل جائیں گے، بسوں والے تو نہیں کر سکتے۔ وہ تو انشاءاللہ 8 کی رات کو قافلے چلنے شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اگر وہ انتظار کریں کہ سب کو 8 تاریخ کو زوال کے وقت لے جائیں تو آپ تو 2 دن میں بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اگر کوئی پہلے پہنچ گیا کوئی حرج نہیں، 7 کو چلا گیا مینا میں کوئی حرج نہیں، 8 کو اگر ظہر میں نہیں پہنچا، عصر میں پہنچا، مغرب میں پہنچا، عشاء میں پہنچا، کوئی حرج نہیں، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جن نوجوانوں کو سنت کے مطابق حج کرنا ہے تو وہ الحمدللہ ظہر سے پہلے پہلے مینا پہنچیں گے، اور مینا میں ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، اور 9 کی فجر بھی۔ یہ ہم سب نے کہاں پڑھنی ہے؟ مینا میں۔ اور 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد افضل تو یہ ہے کہ جب سورج نکلے اور دھوپ مینا کے پہاڑوں پہ پھیلنا شروع کرے تو آپ عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں۔ لیکن کوئی پہلے چلا گیا تب بھی الحمدللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حج کا وقت جو ہے وہ 9 تاریخ کو زوال سے شروع ہوگا، سارا دن اور ساری رات، صبح صادق تک حج کا وقت ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر رات کو بھی وہاں پہنچ گیا، جیسے بہت سارے مکے والے کرتے ہیں یا ڈپٹی والے لوگ کرتے ہیں کہ 9 تاریخ کو عشاء کے بعد احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں عرفات، ٹریفک بھی نہیں ہوتا، باہر کے راستے سے سیدھا عرفات پہنچے، 2-3 گھنٹے بیٹھے، دعائیں کی، مزدلفہ آ گئے، اسی رات پھر صبح 7 کو مینا آ گئے، کنکری ماری ڈیوٹی پہ آ گئے، تو ان کا بھی حج صحیح ہے۔ بلکہ گورنمنٹ سعودی جو ہے الحمدللہ اسلامی حکومت ہے، ان کا تو اتنا بڑا انتظام ہے کہ جو بیمار باقاعدہ ایڈمٹ ہیں ہسپتالوں میں، زیر علاج ہیں، سب سے پوچھیں گے بھی تم حج کرو گے؟ اگر وہ کہے گا کہ حج کریں گے تو اس کی نیت بھی کروائیں گے، احرام بھی بندھوائیں گے، اور ایمبولینس گاڑیوں میں اس کو ساتھ لے جائیں گے، اور ڈاکٹروں کی ٹیم ساتھ ہوگی، ایمبولینس کی باقاعدہ ایک ٹیم چل رہی ہوگی، ان کو سیدھا عرفات لے جائیں گے، مزدلفہ لائیں گے، مینا لائیں گے، اور پھر ہسپتال میں ایڈمٹ کر دیں گے۔ حج تاکہ، کیونکہ حج ہے عرفات کی حاضری کا نام، باقی تو انتظام ہو سکتا ہے، دم پڑے گی دم دے دے گا، لیکن عرفات نہ جائے تو حج ہی نہیں ہوگا نا۔ اب 9 تاریخ کو انشاءاللہ ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہاں جی، زور سے کہو، یاد ہی رہے۔ اچھا، ایک آدمی اگر 9 تاریخ کو احرام باندھ کے مکہ شریف میں بیٹھا رہے کہ چلو آج کعبہ شریف خالی ہے، تو حج ہو جائے گا؟ ہاں جی، نہیں ہوگا۔ اچھا چلو مدینہ شریف چلا جائے، حضور کے روضے پہ بیٹھا رہے، پھر بھی نہیں ہوگا؟ آپ کا تو ماشاءاللہ پیروں کی مزار پہ حج ہو جاتا ہے، اور ہمارے بلوچ جو ہیں ذکری پاگل، ان کا تو کوہ مراد پہ ہو جاتا ہے بلوچستان میں۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ حج عرفات کا نام ہے، اور یہیں سے مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جب حضور عرفات میں تشریف لائے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ اچھا، مدینے سے جب آئے عرفات میں، اب مدینے موجود ہیں یا نہیں ہیں؟
ہاں جی کھل کے بات کرو بھائی، جب حج میں حضور آئے ہیں، اگر آپ مکے میں ہیں تو مینا میں ہیں تو مکے میں، عرفات میں ہیں تو مدینے میں نہیں ہے، پھر ہر جگہ حاضر ناظر کیسے ہوئے؟ آپ کے ہاں تو ہر جگہ حضور موجود ہے نا، لیکن اگر ہر جگہ موجود ہے پھر الفاظ میں آنے کی تکلیف کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور یاد رکھیں کہ صحیح حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا افضل ما انا قلت والنبیون قبلی، سب سے افضل دعا جو میں نے الفاظ میں کی ہے اور تمام انبیاء نے کی ہے وہ کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ سب سے زیادہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، اور جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھتے رہیں، اور کوشش یہ کریں کہ ظہر سے لے کر مغرب تک ہمارا وقت جو ہے وہ دعاؤں میں گزرے، ذکر میں گزرے، اللہ کی یاد میں گزرے، اللہ سے مانگنے میں گزرے۔ اور عرفات کے دن تمام عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں۔ اب اور عرفات کے دن اپنے مظلوم جو فلسطین میں ہیں، جو کشمیر میں ہیں، جو ہند میں ہیں، جو عرب میں ہیں، جو عجم میں ہیں، جو افغان میں ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں کہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت ہو۔ اسی طرح وہاں دعائیں کریں کہ اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ پاکستان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ اس کو یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے بچائے۔ تمام بیماروں کے لیے دعائیں کریں، اور تمام لوگ جو فوت ہو گئے ان کے لیے دعائیں کریں۔ صرف اپنے لیے دعا نہ کریں، سب کے لیے دعائیں کریں، سارا دن دعاؤں میں گزاریں، اور پھر مغرب کی نماز ہم نے عرفات میں نہیں پڑھنی ہے، اور وہاں سے چل کے مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی۔